بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 23۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ جس وقت آرمینیا کے علاقوں میں ایتاخ اور آشناز دونوں نوفل بن میخائیل کے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کے ساتھ برسر پیکار تھے، اسی وقت نوفل بن میخائیل اپنے برادر نسبتی اور اپنے بہترین سالار برداس کے ساتھ اناتولیا کے میدانوں میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر تک انگورا سے اس کا تیسرا بڑا جرنیل فرزون اور رومنوں کے شامی علاقوں کا حاکم تولک بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سے آن ملے تھے۔ اس طرح نوفل بن میخائیل کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہو چلا تھا۔ اناتولیا کے میدانوں میں جب اس کے سارے عساکر جمع ہو گئے، تب نوفل بن میخائیل نے ان مخبروں کو طلب کیا جو اس نے اپنے لشکر کے آگے مسلمانوں کی نقل و حرکت سے متعلق اطلاعات فراہم کرنے کے لیے روانہ کیے تھے۔ یہ مخبر پہلے ہی نوفل بن میخائیل کو بتا چکے تھے کہ مسلمانوں کی سرحدوں پر ان کے 2 جرنیل ایتاخ اور اشناس قیام کیے ہوئے تھے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیٹرک جوہن کا مقابلہ کرنے کے لیے آرمینیا کی طرف جا چکے ہیں اور اب مسلمانوں کی شامی سرحدیں بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں۔ مخبر جب نوفل بن میخائیل کے سامنے آئے تو اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مسلمانوں کے علاقوں پر حملوں کی ابتدا کرنے سے پہلے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں قریب ترین مسلمانوں کے کون سے اہم شہر ہیں جن پر میں حملہ کروں، انہیں برباد کروں اور ان شہروں کو اس بربادی اور تباہی کا خلق اور دکھان کے امیر المؤمنین معتصم کو پہنچے۔ مخبر تھوڑی دیر تک آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک نوفل بن میخائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آقا، قریب ترین مسلمانوں کے 2 بڑے شہر ہیں، ایک زبترہ، دوسرا ملتیا۔ پہلا شہر زبترہ کی یہ صفت ہے کہ اس شہر میں مسلمانوں کا موجودہ امیر المؤمنین معتصم پیدا ہوا تھا۔ اس انکشاف پر نوفل بن میخائیل نے بے حد خوشی اور سکون کا اظہار کیا اور پھر کہنے لگا، میں تم سب کا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے یہ اطلاع فراہم کی کہ اب میں معتصم کے دل پر وہ چرکا لگاؤں گا جسے وہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکے گا۔ زبترہ شہر معتصم کا جائے پیدائش ہے، تو سب سے پہلے میں اس شہر کو اپنا ہدف بناؤں گا، اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ اس کے بعد ملتیا کا رخ کروں گا اور اس کی بھی حالت زبترہ جیسی بنا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں معتصم کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ نوفل بن میخائیل جب خاموش ہوا تب ایک دوسرا مخبر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مالک، ان دنوں مسلمانوں کے امیر المؤمنین معتصم کی طاقت اور قوت بکھری ہوئی ہے، لشکر جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا سپہ سالار اعلیٰ افشین ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس وقت آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدوں پر ہے۔ بابق قرمی کا وہ خاتمہ کر چکا ہے۔ بابق قرمی گرفتار ہو کر سمرہ پہنچا، اس کا اور اس کے بھائی کا خاتمہ کر دیا گیا، اور بابق قرمی کو ختم کرنے کی خوشی میں معتصم نے افشین کو آذربائیجان اور آرمینیا کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ افشین کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس طرح لشکر کا کافی حصہ تو سمرہ سے باہر افشین کے ساتھ موجود ہے۔ باقی رہے مسلمانوں کے 2 بڑے سالار ایتاخ اور اشناس، تو وہ شامی سرحدوں پر ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھے، لیکن جو ہی پیٹرک جوہن نے آرمینیا کی سرحدوں پر حملہ کیا وہ اس کی روک تھام کے لیے شمال کی جانب جا چکے ہیں۔ اب شامی سرحد بالکل خالی ہے، معتصم سمرہ میں ہے۔ اس کے پاس جو بڑے سالار ہیں وہ عجیب بن انبسا فرغانی، بغا کبیر اور سپہ سالار اعلیٰ اسحاق بن یحییٰ ہے، جو رد عمل کے طور پر ہماری طرف رخ کر سکتا ہے، لیکن جو لشکر اس وقت سمرہ میں ہے اسے لے کر اگر وہ یہاں آتا ہے تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جہاں تک افشین کا تعلق ہے وہ ابھی دور افتادہ سرزمینوں میں ہے اور یہاں پہنچ کر ہمارے مقابل نہ آ سکے گا۔ جہاں تک ایتاخ اور اشناس کا تعلق ہے تو وہ یقیناً ہمارے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کے ساتھ الجھے ہوئے ہوں گے، اور پیٹرک جوہن انہیں نہ بھاگنے دے گا اور نہ اپنے اوپر غالب آنے دے گا۔ میرے خیال میں پیٹرک انہیں ایسی شکست دے گا
جو ان کے لیے عبرت خیزی کا سامان فراہم کرے گی۔ اپنے مخبروں کی اس گفتگو سے نوفل بن میخائیل کو مزید حوصلہ اور جرأت و ہمت ملی تھی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ اپنے کام کی ابتدا دیر سے کر رہا تھا، اس لیے کہ جب بابا قرمی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر رہا تھا تو اس نے اپنی ابتدا سے متعلق نوفل بن میخائیل کو پیغام بھجوایا تھا کہ معتصم اپنی تمام عسکری طاقت کے ساتھ اس کے مقابلے پر اتر آیا ہے، لیکن سمرہ بغداد سمیت تمام صوبے اس وقت لشکریوں سے خالی پڑے ہیں، اور اگر نوفل بن میخائیل مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے تو اسے اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع مسلمانوں کو تباہ کرنے کا نہ ملے گا۔ بابا قرمی کا مدعا یہ تھا کہ اگر نوفل بن میخائیل نے حملہ کر دیا تو مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور اس پر دباؤ کم ہو جائے گا، لیکن بابا قرمی کی بدبختی کہ زیادہ عرصے تک وہ مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اب جو نوفل بن میخائیل نے اپنے کام کی ابتدا کی ہے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے نوفل بن میخائیل نے مسلمانوں کے شہر زبترہ پر رات کے وقت حملہ کیا۔ یہ ایسا جان لیوا شبخون تھا کہ کوئی شہر کی حفاظت نہ کر سکا۔ شہر کا ایک چھوٹا سا محافظ لشکر تھا جو حملہ آوروں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ شہر پر نوفل بن میخائیل کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہاں کے مردوں کو جو مقابلے پر آئے تھے قتل کر ڈالا گیا، عورتوں بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد نوفل بن میخائیل نے اپنے لشکر کے ساتھ دوسرے بڑے سرحدی شہر ملتیا کی طرف توجہ کی اور وہاں بھی وہی طرز عمل اختیار کیا جو کھیل اس نے زبترہ شہر میں کھیلا تھا۔ مسلمانوں کے دونوں شہروں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اور بہت سے مسلمانوں کا قتل عام اور کچھ کو اسیر بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ نوفل بن میخائیل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شاید وہ معتصم کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ ربیع الثانی کی 29 تاریخ کو معتصم کو اس کے مخبروں نے اپنے سرحدی شہر زبترہ اور ملتیا کے مفتوح اور برباد ہونے کی خبر پہنچائی۔ جس مخبر نے معتصم کو ان دونوں شہروں کی تباہی اور بربادی کی خبر پہنچائی، اس نے معتصم پر یہ بھی انکشاف کیا کہ جس وقت دونوں شہروں کو برباد کرنے کے بعد بہت سی عورتوں کو گرفتار کر کے رومن کشاں لیے جاتے تھے، اس موقع پر جس طرح راجہ داہر کے ہاتھوں لٹنے والی عورتوں میں سے ایک نے خداوند قدوس کے بعد حجاج بن یوسف کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، اسی طرح ایک عورت نے بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کے بعد معتصم کا نام لے کر اسے مدد کے لیے پکارا تھا۔ یہ خبر جب مخبر کے ذریعے معتصم کو ملی تو وہ بلند آواز میں لبیک لبیک کہتا ہوا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ یہ کہ ایک لشکر دے کر ہراول دستے کے طور پر عجیف بن انبسہ اور عمر فرغانی کو سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا جائے تاکہ زبترہ اور ملتیا کے لٹے پٹے لوگوں کی کچھ ڈھارس بندھائیں۔ آنے والے قاصد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایتاق اور اشناز دونوں آذربائیجان کی سرحدوں پر پیٹرک جوہن کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ یہ صورتحال یقیناً معتصم کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا ایک لشکر کے ساتھ سب سے پہلے اس نے عجیف بن انبسہ اور عمر فرغانی کو تو روانہ کر دیا، پھر تیز رفتار قاصد اس نے ایتاق کی طرف بھجوائے کہ جو بھی صورتحال ہو اسے ترک کرنے کے بعد فوراً شامی سرحدوں کا رخ کرے۔ اس کے علاوہ فی الفور ایک اور لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے معتصم بذات خود بڑی برق رفتاری سے شامی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ معتصم جب سرحدوں پر پہنچا تو سب سے پہلے اس نے زبترہ اور ملتیا شہروں کی تباہی اور بربادی کا جائزہ لیا۔ اس کی آمد تک عجیب بن انبسہ اور عمر فرغانی وہاں کے لوگوں کو کافی حد تک ڈھارس دیتے ہوئے آباد کر چکے تھے۔ لوگوں کے گھروں کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح اناتولیا کے میدانوں میں نوفل بن میخائیل نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے مخبروں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کے کون سے دو اہم شہر ہیں، اسی طرح
معتصم نے بھی کارروائی کی، اس لیے کہ نوفل بن میخائیل کی ساری گفتگو سے مخبر اسے مطلع کر چکے تھے۔ اس نے بھی اپنے طلایہ گروں سے پوچھا کہ رومنوں کا نزدیک ترین اہم ترین شہر کون سا ہے۔ اس پر مخبروں نے اطلاع دی کہ رومنوں کا اہم ترین شہر اموریا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں رومنوں کا موجودہ شہنشاہ نوفل بن میخائیل پیدا ہوا تھا۔ اس انکشاف پر معتصم بے حد خوش ہوا۔ زبترا اور ملتیا شہر سے ہٹ کر وہ سرحدوں پر آیا۔ عجیب بن انبسا اور عمر فرغانی اس کے ساتھ تھے۔ وہاں آ کر ابھی معتصم قیمزن ہوا ہی تھا کہ مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ آرمینیا کی سرحدوں پر ایتاخ اور اشناس نے نوفل بن میخائیل کے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کو بدترین شکست دی ہے، اور پیٹرک بھاگ کر اناتولیا کے میدانوں میں نوفل بن میخائیل سے جا ملا ہے۔ ایتاخ اور اشناس دونوں اپنے لشکر کے ساتھ امیر المؤمنین کے لشکر کا ہی رخ کیے ہوئے ہیں۔ معتصم ابھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شامی سرحدوں پر پہنچا ہی نہ تھا کہ نوفل بن میخائیل کو اس کے نقیبوں نے اطلاع کر دی کہ آذربائیجان اور آرمینیا سے ہوتا ہوا ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ افشین رومنوں کے علاقوں میں داخل ہو کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ اطلاع یقیناً نوفل بن میخائیل کے لیے دل شکنی کا باعث تھی۔ اس وقت وہ اپنے سارے لشکریوں کے ساتھ ترتوس کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، اور اس کا سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن ایتاخ اور اشناس کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس سے آن ملا تھا۔ پیٹرک کو اس سے پہلے ہی چونکہ ایتاخ اور اشناس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہو چکا تھا، لہذا نوفل بن میخائیل نے خود افشین کی راہ روکنے کا عزم کر لیا۔ اس نے صرف تولک کو اپنے ہمراہ لیا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آرمینیا کا رخ کیا تاکہ افشین کی راہ روکے۔ لشکر کا باقی حصہ پیٹرک برداشت اور فرزون کی سرکردگی میں ترتوس کے مقام پر ہی رہا۔ کوچ کرتے ہوئے نوفل بن میخائیل نے پیٹرک کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل نہ ہو، جہاں ہیں وہیں پڑاؤ کیے رہیں۔ مسلمان اگر کسی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو انہیں کچل کر رکھ دیں۔ معتصم کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی۔ اتنی دیر تک ایتاخ اور اشناس بھی ان سے آن ملے تھے۔ شاید معتصم کو ان دونوں کے ہی آنے کا انتظار تھا۔ جو ہی وہ ان کے پاس آئے، معتصم نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس طرح ترسوس کا رخ کیا، جہاں پیٹرک جوہن برداشت اور فرزون ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے۔ دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے میں معتصم تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ جو ہی وہ رومنوں کے لشکر کے سامنے آیا، پڑاؤ کی حالت درست کرنے کے بعد اس نے لشکر کی صفیں درست کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت لشکر کی صفیں درست ہو رہی تھیں، معتصم نے ایتاخ، عجیب بن انبسا، اشناس اور جعفر بن دینار کو طلب کیا۔ جب یہ سالار اس کے سامنے آئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے معتصم بولا، میں لشکر کی ترتیب تم پر چھوڑتا ہوں، جو فیصلہ تم کرو گے وہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ تھوڑی دیر آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایتاخ معتصم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو ہماری خوشی کا باعث ہوگی۔ آپ لشکر کے قلب میں رہیں، عجیب بن انبسا آپ کے ساتھ ہوگا، میمنہ میرے پاس رہنے دیں، میسرہ جعفر بن دینار کی کمانداری میں ہوگا، اشناس میرے ساتھ رہے گا۔ لشکر کا ایک حصہ اس کے لیے مختصر کر دیا جائے گا اور وہ مقدمت الجیش کا کام سر انجام دے گا، اور لشکر کے جس حصے میں بھی دشمن کے مقابلے میں کمزوری یا ذرہ برابر بھی پسپائی کے آثار نمودار ہوں گے، اشناس فوراً اس کی مدد کو پہنچے گا اور اپنے لشکر کے اس حصے کو سنبھالا دینے کی کوشش کرے گا۔ معتصم نے لشکریوں کی اس ترتیب کو قبول کیا اور اسی کے مطابق صفیں درست کی جانے لگیں۔ دوسری جانب رومنوں کے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن نے ابھی لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی تھی۔ وسطی حصے میں وہ خود رہا، میمنہ پر اس نے فرزون کو، میسرہ پر برداشت کو مقرر کر دیا۔ اس نے بھی لشکر کا ایک چوتھا حصہ ترتیب دیا تھا اور اس کے ذمے دو کام لگائے تھے۔ اول تو چوتھا حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرے گا، اور جہاں کہیں بھی کمزوری کے آثار نمودار ہوں وہاں پہنچ کر اپنے لشکریوں کی مدد کرے گا۔ اور اس طرح جب دونوں لشکریوں کی ترتیب درست ہو گئی تب معتصم نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی لشکر کے اندر فلک شگاف تکبیریں بلند ہونا شروع ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی معتصم نے پیش قدمی شروع کر دی۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں کے بازاروں میں بپھرے ساون
اس کے چہرے پر امٹتے انتقامی جذبوں میں سلگتی ریت کی حدت تھی۔ پھر وقت کی آنکھ آسمان کی بصارت نے دیکھا، معتصم اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ لفظوں کے الجھے ریشم اور وقت کی لاکھوں گرہوں کو اپنی ایک نظر میں کھول دینے والی روح کی سچائیوں اور جیون کے رازوں میں ہر خواب و خیال کے سرنامے پر انگنت بے قرار قیامتیں برپا کر دینے والے سنگ و خشت برساتے عزائم اور عذاب بھرے صحابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جواب میں پیٹرک جوہن بھی اپنے دونوں ساتھی جرنیلوں کے ساتھ مسلمانوں پر نفرت کے بیج بوتی کالی روحوں، خزاں کے عذاب اور اوڑھے سرما کے کرود بھرے جھکڑوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سورج اس وقت اپنی خودداری وجود آگاہی کی ردا اوڑھے نصف النہار پر چمکتے ہوئے زمین پر رونما ہونے والے نئے انقلاب کا جائزہ لے رہا تھا۔ عین اس وقت جب کہ ایتاق اپنے میمنہ کے ساتھ رومنوں کے میسرہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور اگلی صفوں کو اس نے تہس نہس کرتے ہوئے کسی حد تک ان کی ترتیب بھی خراب کر دی تھی۔ اشناس حرکت میں آیا اور ابھی تک اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ کسی شاہین کی طرح گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی ایتاق نے اپنے میمنہ کے ساتھ دشمن کے میسرہ کے اندر اپنی فتح کے در کھولنے شروع کر دیے ہیں، تب اس نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ اشناس نے بھی دیکھا کہ رومنوں کے میسرہ کی کمانداری نوفل بن میخائیل کا برادر نسبتی برداشت کر رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایتاق کا ٹکراؤ براہ راست برداشت سے ہو رہا تھا۔ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے اشناس نے سب سے پہلے تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ ان کی ان تکبیروں کے جواب میں ایتاق نے بھی جواب دیتے ہوئے ایک ایسے انداز میں تکبیریں بلند کی تھیں گویا اندھے کالے غاروں کے اندر آندھیوں کے کاروان تازیانے برسانے لگے ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اشناس دشمن کے میسرہ پر رنج کے اڑتے بادلوں اور بیدار ہوتے گھنے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اپنے سامنے آنے والی دشمن کی صفوں کو اشناس نے اس طرح رگیدنا شروع کر دیا تھا جیسے خون خوار تیندوے اچانک اپنے سامنے آنے والی لومڑیوں کو بھمبوڑ کر اور جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایتاق کے مقابلے میں برداشت کے لشکر میں پہلے ہی کمزوری کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ اب جوابی حصے پر اشناس نے بھی ضرب لگائی، تب برداشت کے سارے لشکر کی تنظیم درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ اگلی صفیں ماری کچلی گئیں اور پچھلی صفوں کی تنظیم خراب ہو گئی۔ اس کے لشکر کی تعداد بھی بڑی تیزی سے کم ہونے لگی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پیٹرک جوہن کے اشارے پر اس کے اپنے لشکر کے حصے سے بھی کچھ لشکری برداشت کی مدد کے لیے حرکت میں آ گئے تھے اور اپنے حصے کے لشکر کی کمی پوری کرنے کے لیے کچھ لشکری فرزون کے لشکر کے حصے سے بھی قلب کا رخ کر رہے تھے۔ اس طرح گویا پیٹرک جوہن کے تینوں لشکروں کی تنظیم متاثر ہوئی۔ برداشت کا لشکر تو پہلے ہی درہم برہم ہو گیا تھا اور پیٹرک جوہن کی طرف سے نئے لشکری آنے کے باوجود اس کا لشکر ایتاق اور اشناس کے جان لیوا حملوں کے سامنے جم نہ سکا۔ دوسری جانب جب کچھ لشکری پیٹرک کے حصے سے برداشت کی طرف گئے اور اس کے بعد کچھ مزید لشکری فرزون کے حصے سے پیٹرک کے حصے کی طرف منتقل ہوئے، تب پورے لشکر کے اندر ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ افواہیں ابھرنے لگیں کہ شاید مسلمانوں نے اس کے لشکر کے کسی حصے کو زیر کر لیا ہے اور اس حصے کی مدد کے لیے باقی دونوں حصوں سے کمک روانہ کی جا رہی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی پیٹرک جوہن کے پورے لشکر میں ایک طرح کی بددلی اور حوصلہ شکنی کی لہریں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ پیٹرک جوہن اپنے دونوں ساتھی جرنیلوں کے ساتھ بمشکل سہ پہر تک معتصم اور اس کے سالاروں کا مقابلہ کر سکا۔ جب اس کے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونے لگی اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر دباؤ بھی ناقابل برداشت ہو گیا، تب اس نے اپنے لشکر میں پسپائی کے بگل بجائے۔ بگل بجتے ہی پیٹرک کی ہدایت کے مطابق سارے کا سارا متحدہ لشکر پسپا ہوا۔ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز کو اسی حالت میں چھوڑتے ہوئے وہ اپنے بڑے اور اہم شہر اموریہ کی طرف بھاگے۔ معتصم نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دیر تک پیٹرک کا تعاقب کیا، پھر لوٹ کر اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ جب زخمیوں کی دیکھ بھال کی جا چکی اور معتصم اپنے سارے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، ایتاق نے معتصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر،
اگر آپ اجازت دیں تو میں دشمن کے خلاف ایک اور کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اس میں کامیاب رہا تو ہمارے مقابلے میں دشمن کی طاقت اور قوت کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ معتصم نے بڑے توصیفی انداز میں ایتاح کی طرف دیکھا، پھر شفقت بھرے لہجے میں کہنے لگا، ایتاح، کھل کر کہو میرے بیٹے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر، آپ دیکھتے ہیں رومنوں کا بادشاہ نوفل بن میخائیل افشین کا مقابلہ کرنے کے لیے آرمینیا کی طرف گیا ہوا ہے۔ افشین کے ساتھ اس کا قریبی عزیز اور رشتہ دار منگجور بھی موجود ہے، جسے وہ اپنے نائب کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہے۔ جہاں تک نوفل بن میخائیل کے دوسرے لشکریوں کا تعلق ہے تو وہ پیٹرک جوہن کی کمانداری میں ہم سے شکست فاش اٹھا کر انگورا کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ ہم سے شکست کھانے والے پیٹرک کے یہ لشکری بڑی مشکل سے چند دنوں تک اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے، اس کے بعد ہمارے خلاف کئی نئی جنگیں تیار ہو سکیں گی۔ اس دوران میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں جس لشکر نے میری کمانداری میں کام کیا ہے اس لشکر کو لے کر میں رومنوں کے شہر انگورا کا رخ کروں۔ انگورا اور اس کے اطراف کا نواحی علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں انگورا میں رومنوں کا جو محافظ لشکر ہے اسے شکست دے کر انگورا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر انگورا پر ہمارا قبضہ ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاتھوں اس شہر کی فتح کی خبریں رومنوں تک پہنچتی ہیں تو یاد رکھیے گا، رومنوں پر ایک طرح سے دل شکنی سی طاری ہو جائے گی اور آئندہ جنگوں میں ہمارے سامنے آتے ہوئے بددلی کا شکار رہیں گے، اور اس طرح رومنوں پر آخری ضرب لگانا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے انگورا پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انگورا پر چڑھائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اپنے لشکریوں کا کوئی نقصان ہونے دوں گا۔ انگورا میں اس وقت کوئی بڑا لشکر نہیں ہے جو شہر سے باہر مزاحمت کر سکے۔ نوفل اگر آرمینیا کی طرف ہے اور اس کے 3 بڑے سالار ہمارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد انگورا کی طرف بھاگ چکے ہیں، اگر میں انگورا کا رخ کرتا ہوں تو شہر سے باہر نکل کر کوئی بھی لشکر میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ رات کے وقت خداوند نے چاہا تو میں شہر پر شبخون ماروں گا، شہر میں داخل ہوں گا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کا قلعہ قمع کرنے کے بعد میں بآسانی شہر پر قبضہ کر لوں گا، اور پھر انگورا پر میرے حملہ آور ہونے سے 2 رد عمل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اول یہ کہ انگورا پر میرے حملے کی خبر سن کر نوفل بن میخائیل اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ کر انگورا کا رخ کر سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اگر کرے گا تو افشین اس کے تعاقب میں لگ جائے گا۔ ایسی صورت میں کبھی بھی نوفل بن میخائیل انگورا کا رخ نہیں کر سکے گا، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اموریا شہر کی طرف جائے گا، جہاں اس کے سارے سالار ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد پڑاؤ کر گئے ہوں گے۔ دوسرے رد عمل سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ انگورا کی فتح کی خبر سن کر رومنوں کا سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگورا کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اشناس کو میری طرف روانہ کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں پیٹرک جوہن سے خوب نمٹیں گے، اور اگر پیٹرک کے ساتھ برداس اور تیسرا جرنیل فرزون بھی انگورا کا رخ کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ انگورا کی طرف کوچ کر لیں، اس لیے کہ ہماری شامی علاقوں کو ایسی صورت میں رومنوں کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ سارے رومن لشکر اپنے ساتھ الجھنے کے لیے انگورا کا رخ کر چکے ہیں۔ ایتاح کے خاموش ہونے پر معتصم تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر بڑے شفقت آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایتاح، جو تجویز تم نے پیش کی ہے یہ بڑی اچھی ہے اور ہمارے حق میں سود مند بھی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں تم اکیلے کو انگورا شہر فتح کرنے کے لیے روانہ کر دوں۔ یقیناً وہاں دشمن نے شہر کی حفاظت کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ انگورا کا حفاظتی لشکر نوفل بن میخائیل یا اپنی سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن سے مدد بھی طلب کر سکتا ہے، اور یہ دونوں انگورا شہر کی حفاظت کے لیے اپنے لشکریوں کے کچھ حصے بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا تمہارے لیے مشکلات نہ اٹھ کھڑی ہوں گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اس سارے لشکر کے ساتھ ہم یہاں سے انگورا کا رخ کریں، شہر کو فتح کرنے کے بعد اموریا کا رخ کریں، اور وہاں پیٹرک جوہن اپنے لشکر کو ترتیب دے چکا ہوگا۔
ایک بار پھر اسے شکست دے کر میں اموریا کو فتح کر کے اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور اس شہر کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جہاں رومانوں کا حکمران نوفل بن میخائیل پیدا ہوا تھا۔ ایتاخ مسکرایا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں جانتا ہوں جو تجویز آپ پیش کر رہے ہیں آپ کے دل کی آواز نہیں، یہ سب آپ میری سلامتی، میری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم سب اپنے پورے کے پورے لشکر کو لے کر سرحدوں سے انگورا شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کرتے ہیں تو ہماری غیر موجودگی میں پیٹرک جوہن پھر ان علاقوں کا رخ کرے گا اور ہمارے علاقوں میں داخل ہو کر بستیوں کو لوٹنا شروع کر دے گا اور گزشتہ جنگوں میں جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اسے ایسا موقع نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایتاخ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر دوبارہ کہہ رہا تھا، امیر المؤمنین، اس وقت مجھ اکیلے کا ہی انگورا جانا بہتر اور سود مند ہے، آپ یہ بھی نہ کہیے گا کہ میں اشناس کو ساتھ لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، اشناس دشمن کے خلاف جنگی چالوں میں میرا بڑا رازدار ہے اور میرے اشاروں کو خوب سمجھتا ہے، لیکن اشناس کی آپ کو ضرورت پڑ جائے گی۔ پیٹرک جوہن اپنے لشکر کی حالت بہتر بنانے کے بعد مزید لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا کر پھر قسمت آزمانے اور اپنی گزشتہ جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کم از کم اس کی راہ تو روک سکتے ہیں، اور اگر ہم نے انگورا کا رخ کر لیا اور یہاں کوئی نہ رہا تو پھر یاد رکھیے گا پیٹرک جوہن مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوگا اور تباہی اور بربادی کا نہ ختم ہونے والا کھیل شروع کر دے گا۔ لہٰذا اس وقت مجھے اکیلے ہی انگورا کا رخ کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے لشکر کا نقصان ہونے نہ دوں گا، اور خداوند نے چاہا تو انگورا شہر بھی فتح کر لوں گا۔ متسم نے بالآخر ایتاخ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ متسم، اشناس، عجیف بن انبسا اور جعفر بن دینار اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیے رہے، جبکہ ایتاخ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ انگورا شہر کا رخ کر رہا تھا۔ ازل سے ابد تک بھاگتے لمحوں کو اپنے شانوں پر اٹھاتے سلگتی رات، ہر شے کو گریزپا اور بے بسر کرتی دلوں کے دارالامان میں خوابوں کے دائرے بناتی اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اپنے رب کی عظمت کے قصیدے گاتے طیور اپنی گھونسلوں میں دبک چکے تھے، اور رات کا یہ عالم تھا جیسے بھور میں کشتیاں ڈوب گئی ہوں یا سوچ کی لہروں میں بہتے فرصت کے اذیت ناک لمحے دم توڑ چکے ہوں۔ شہر انگورا بھی رات کی تاریکی میں کسی دمک زدہ آتش کدے کی طرح لگ رہا تھا، تاہم کبھی کبھی شہر کے اندر کھنکتی چوڑیوں یا مکتب میں بجتی گھنٹیوں جیسی آوازیں سنائی دی جاتیں۔ کوہر اوڑھے رات میں عارض گلے شبنم سے نمالودہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انگورا شہر کی فصیل کے اوپر بہرا دینے والے رومن راہ طلب چلتے چلتے ٹوٹ جانے والے بیکار لمحوں اور اپنے اپنے گھونسلوں میں سمٹ کر سہم جانے والے طیور کی طرح برجوں کے اندر آرام فرما تھے۔ شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا وہ بھی خواب سے بغل گیر تھا۔ فصیل کے اوپر اور شہر کے اندر حفاظت کرنے والے لشکری یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس قدر مسافت طے کرنے کے بعد مسلمانوں کا کوئی لشکر رات کی گہری تاریکی میں انگورا پر شبخون بھی مار سکتا ہے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھے کہ ان کا شہنشاہ نوفل بن میخائیل قسطنطنیہ سے نکل کر اناطولیہ کے میدانوں میں موجود تھا۔ پھر ان کے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کے علاوہ دوسرے تمام بڑے بڑے سالار اپنے اپنے اساکیر کے ساتھ اناطولیہ کے میدانوں میں موجود تھے، لہٰذا انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ انگورا شہر کے ارد گرد بھی خطرات منڈلا سکتے ہیں۔ جب رات گہری ہو گئی تب اپنے لشکر کے ساتھ انگورا کی فصیلوں کے قریب پہنچا۔ آن کی آن میں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے رسیوں کی سیڑھیاں انگورا شہر کی فصیل پر ڈال دی تھیں۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ ایتاخ اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ فصیل کے محافظ ابھی تک گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیال کر رہے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے بادشاہ نوفل بن میخائیل اور ان کے سارے بڑے بڑے سالار ان کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ اپنے لشکر کے آدھے حصے کے ساتھ ایتاخ فصیل کے اوپر پھیل گیا۔ پھر وہ رشتوں کی پہچان سے آری سلگتی زیست کے مسلسل ظلم، جبر اور خوابوں کے تعاقب میں بھاگتے شام کے اندھیروں کے سیل کی طرح
فصیل کے اوپر گہری نیند سوئے محافظوں پر وارد ہو گیا اور ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فصیل کے اوپر اپنی کارروائی کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ایتاق نیچے اترا۔ اتنی دیر تک شہر کے کچھ لوگ جاگ چکے تھے اور شور شرابہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہر کے مستقر میں جو محافظ لشکر تھا وہ بھی بیدار ہوا۔ اتنی دیر تک ایتاق نے شہر پناہ کا وہ دروازہ کھول دیا جس کے سامنے اس کے لشکر کا دوسرا حصہ منتظر تھا۔ یوں ایتاق کا سارا لشکر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں ہر طرف چیخ و پکار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لوگ شور کر رہے تھے کہ دشمن شہر میں داخل ہو چکا ہے اور فصیل کے اوپر ان کے جس قدر محافظ ہیں ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس چیخ و پکار سے مستقر میں سوئے ہوئے سارے لشکری بیدار ہو گئے اور شہر کے عام لوگ اپنے گھروں سے نکل کر گلی کوچوں میں شور کرنے لگے تھے اور مدد کے لیے پکارنے لگے تھے۔ لوگوں کے شور کرنے پر مستقر میں جو محفوظ لشکر تھا وہ شہر پناہ کے اس دروازے کی طرف بڑھا جس طرف ایتاق کا لشکر تھا، اور جو ہی وہ لشکر اس کے نزدیک آیا تو ایتاق ان پر حملہ آور ہو گیا۔ محافظ لشکر زیادہ دیر تک ایتاق کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ ایتاق نے مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا۔ شہر میں خاموشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ شہریوں کو پتہ چل گیا تھا کہ شہر میں جس قدر ان کا لشکر ہے ان پر مسلمان حملہ آوروں نے تحقیق کر کے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ شہریوں میں چونکہ ایک طرح کی بے چینی تھی، لہذا کچھ شہریوں سے رات کی تاریکی میں ایتاق نے رابطہ قائم کیا اور شہر کے اندر منادی کرا دی کہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے، کسی کو کوئی نقصان، کوئی غزن نہیں پہنچائی جائے گی، شہر کے رہنے والے بالکل محفوظ رہیں گے، تاہم جو لوگ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی شرارت کریں گے ان کی گردن کاٹنے میں تاخیر سے کام نہیں لیا جائے گا۔ جب گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دیا گیا تب لوگ اپنی جگہ مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک کر رہ گئے۔ رات کی تاریکی میں ہی ایتاق نے شہر کو لاشوں سے بالکل صاف کروا دیا۔ اگلے روز کے سورج نے جب طلوع ہو کر انگورا شہر کے اندر جھانکا تب ایتاق اپنے قبضے میں اپنی گرفت کو مضبوط اور مستحکم کر چکا تھا اور شہر کے انتظامات مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔